سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد شہید ہوئے تو انہوں نے 7 یا 9 لڑکیاں چھوڑی تھیں. راوی کو تعداد میں شک تھا، یعنی بتانے والے نے تو صحیح بتایا لیکن جس نے آگے روایت کی وہ بھول گیا کہ 7 بتایا تھا یا 9. پھر میں نے ایک عورت سے شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں. فرمایا کماری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے، یعنی جو آلریڈی شادی شدہ تھی، ویڈو تھی یا مطلقہ. فرمایا کسی کماری سے کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، یا تم اسے ہنساتے وہ تمہیں ہنساتی، یعنی تمہاری ہم عمر ہوتی. میں نے عرض کی میرے والد عبداللہ شہید ہوئے اور 7 یا 9 بیٹیاں چھوڑ گئے تو میں نے پسند نہ کیا کہ ان جیسی لڑکی لاؤں، یعنی لڑکیوں پر ایک اور لڑکی بیاہ لاؤں گھر میں. چنانچہ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو ان کی نگرانی کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، کیونکہ اپنے جذبات کی قربانی مشکل قربانی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیجئے میرے پیچھے اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کریں گے آگے انشاءاللہ. عن جابر رضی اللہ عنہ قال هلك ابی وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا ام ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هلا جارية تلاعبها وتلاعبك او تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك ابي فترك 7 أو 9 بنات فكرهت ان اجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك. پہلی حدیث میں ہم نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہاں ہم بہنوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک مرد پر بیٹیوں کے علاوہ بہنوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک پر بھی بہت اجر ہے. مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا 2 یا 3 بہنوں کا ذمہ دار بنا اور ذمہ داری نبھائی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی یا وہ شخص خود فوت ہو گیا تو میں اور وہ ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے. یعنی وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری نبھائی ان 2 انگلیوں کی طرح قریب ہوں گے، ساتھ ہوں گے. یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا. اتنا بڑا اجر ہے اس کے لیے، اتنا بڑا ریوارڈ ہے، اتنا بڑا آنر ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہنوں کی فکر بھی لازم ہے اور اس پر بھی اجر ہے. ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نظر کی بیٹی ربیہ رضی اللہ عنہا نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے. یہ نہیں پتہ چلتا کہ وجہ کیا تھی، ہو سکتا ہے کہ اچانک حادثہ ہوا ہو کوئی یا کوئی بھی وجہ. تو اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا اور ان لوگوں نے معافی چاہی کہ معاف کر دیا جائے، صلح کر لی جائے، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا. حالانکہ یہ ربیہ وہی ہیں کہ جن کی شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ ان کا بھی دانت توڑا جائے کیونکہ عدل کا تقاضا یہی تھا. انس بن نضر نے عرض کیا جو ان کے بھائی تھے ربیہ کے، یا رسول اللہ ربیہ کا دانت کس طرح توڑا جا سکے گا؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا. آپ نے فرمایا انس کتاب اللہ کا فیصلہ تو بدلہ لینے کا ہے، یعنی قصاص ہے. چنانچہ یہ لوگ راضی ہو گئے اور معاف کر دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. یعنی پہلے وہ نہیں مان رہے تھے لیکن ان کے اندر ایسی ڈٹرمینیشن تھی اور اتنا کنسرن تھی اور ایسی ڈیزائر تھی کہ ان کے دل کی تڑپ اور پکار اللہ تک پہنچ گئی
اور بعد میں راضی نامہ ہو گیا اور دانت نہ توڑا گیا. تو یہ کس نے کس کے لیے اتنا جذبہ دکھایا؟ بھائی نے بہن کے لیے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، جو کیئر کرنے والا ہو، جو اس کو بوجھ نہ سمجھے اور اس پر اجر کا یقین ہو. دیکھیے ہم سب کے لیے بحیثیت مسلمان آخرت جہاں اس سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہاں ہمارے لیے وہ اتنی بڑی نعمت بھی ہے کہ جہاں کی نعمتوں کا تصور کر کے اور جہاں کی حساب کی آسانی کا سوچ کر انسان دنیا میں ہر چیز چھوڑ سکتا ہے، بڑی سے بڑا فائدہ چھوڑ سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز چھوڑ سکتا ہے. کیونکہ انسان کو جب یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں مل جائے گا تو اس کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ اچھا اگر آج کوئی لے بھاگا تو کہاں بھاگ کے جائے گا، کل اللہ تعالیٰ مجھے دلوا دیں گے. تو دنیا کی محرومی کوئی محرومی نہیں. پھر اسی طرح بہنوں کی صفائی ستھرائی کی فکر کرنا. اور یہ جو ابھی حدیث آپ نے پڑھی حضرت جابر کی، اس کی مختلف روایات ہیں جن میں تھوڑے تھوڑے مختلف الفاظ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے شادی کر لی اور ایک عمر والی عورت سے شادی کی تو آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری بہت ساری بہنیں ہیں اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ میں نے یہی پسند کیا کہ ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں جمع رکھے، یعنی اکٹھا کر کے رکھے، ان کی کنگھی کرے، ان کی نگرانی کرے. بہت چھوٹی چھوٹی ہوگی نا بہنیں، یعنی ان کے لیے ماں کی طرح کا کام کرے. اچھا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پر سسرال کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ کسی نند کی ذمہ داری ہے، نہ کسی ساس کی ہے، نہ کسی اور کی. یہ حدیث کیا بتاتی؟ یہ اس خاتون کی جن سے حضرت جابر نے شادی کی تھی کیا لگتی تھی؟ سب نندے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ مثلاً سب سے بڑی بہو اور چھوٹے بچے سب بیانے والے ہیں یا بہت ہی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی. تو اس صورت میں کہہ کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کا کام ہے، مجھے تو الگ گھر چاہیے، مجھے اپنا سکون چاہیے، اپنی الگ دنیا چاہیے، اور مجھے تو اسلام نے یہ حق دیا. یہاں پر اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دین جو جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رحم کا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ سسرال والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو، نندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو. اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس عورت سے شادی کی کہ جو انہیں جمع رکھے، ان کا خیال کرے، ان کی کیئر کرے اور ان کی کنگھی پٹی کرے اور ان کی نگرانی کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے برا لگا کہ میں انہی کی طرح کی عورت سے شادی کر لوں، بہت ینگ لڑکی سے شادی کر لوں جو نہ ان کو ادب سکھائے نہ ان کی نگرانی کر سکے گی. اس لیے میں نے سیبہ سے شادی کی جو پہلے سے شادی شدہ تھی، جو ان کی نگرانی کرے اور ان کو سلیقہ مند بنائے. عربی کے لفظ ہے وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ادب سکھائے. تو اس سے ایک بھابھی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ نندوں کو ادب سکھائے. سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت سے آغاز کرے. باہر جا کے درس دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر گھر بھرا ہوا نندوں سے اور بچوں سے یا ان کے بچوں سے، یا آپ کے آس پاس گلی محلے میں بہت سے ایسے رشتے دار رہتے ہیں کہ جن کے بچے تعلیم و تربیت سے آری ہیں، یہ دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ کہاں سے شروع کیا جائے؟ جو قریب ہیں، قریب والوں سے شروع کیا جائے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی اصلاح کا خیال رکھے. وَتُصْلِحُهُنَّ، ایک روایت میں تُؤَدِّبُهُنَّ کا لفظ ہے اور ایک میں تُصْلِحُهُنَّ کا. ایک اور روایت، اور یہ مسلم کی روایت ہے، اس میں آتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری کچھ بہنیں ہیں تو میں نے یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے. دیکھیے ذرا ان کی دور اندیشی، کہیں آنے والی لڑکی میرے اور ان کے بیچ میں حائل نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ مجھے اپنی بہنوں سے کاٹ کے نہ رکھ دے. تو کیا خیال ہے پھر ایسی خواتین کا جو سب سے پہلے آ کے اس چیز کا بندوبست کرتی ہیں کہ جو ان کا شوہر ہے نہ وہ ماں سے ملے، نہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملے، نہ اور کسی اپنے دوست سے ملے، بس صرف ان کی توجہ کا مرکز میں وہ، اس کی ساری عنایتیں صرف اسی کے لیے ہوں. کیا یہ دینی رویہ ہے؟ کیا یہ اخلاقی رویہ ہے؟ شوہر کو اپنے خاندان سے کاٹ دینا، رشتہ داروں سے کاٹ دینا،
اور اس لیے بھی کاٹ دینا کہ یہ ان کے ساتھ نہ کوئی بھلائی کرے، یا اس کی تنخواہ یا آمدنی کا کوئی حصہ ان پہ نہ لگ جائے، یا وہ ان سے کوئی زیادہ مطالبے نہ کر بیٹھے. کیا یہ انسانیت ہے؟ ہرگز بھی نہیں. کیونکہ اگر اپنے گھر والوں سے شروع کریں گے تو اس کا اجر دگنا ہوگا، کئی گنا زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورتحال میں یہی تیرے لیے بہتر ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ نے کیا مشورہ دیا تھا؟ ینگ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہاری عمر کی ہوتی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، پسندیدہ ہے یہ. لیکن اگر گھریلو حالات کا تقاضا کچھ اور ہے تو پھر اس کے مطابق چوائس کچھ اور ہو سکتی ہے. اور آپ نے فرمایا اور عورت سے اس کے دین اور مال پر نکاح کیا جاتا ہے، بس تجھے دیندار عورت مقدم ہونی چاہیے، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں. اور یہ ازراہ محبت کہا. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی، اس میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے یہ مناسب خیال نہیں کیا کہ میں ان جیسی نا تجربہ کار لڑکی ان کے پاس لے آؤں، بلکہ ایسی عورت لاؤں جو ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کرے، تو آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا. قال اصبت، تم نے بہت اچھا کیا. اور بھائی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح، اب آپ دیکھیں کہ 2 یا 3 بچیوں کی پرورش پر اتنا اجر ہے، تو یہاں تو 7 یا 9 لڑکیاں ہیں، ان سب کی شادیاں اور ان سب کے مسئلے مسائل، کیونکہ جتنے بچے زیادہ ہوتے ہیں اتنے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان سب چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے بھی اجر تھا. اب اس حدیث کو تھوڑا سا دوبارہ دیکھ لیجئے. ان جابر رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں ہلاک ابی، میرے والد ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، بیسیکلی جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. وترک 7 و 9 بنات، اور چھوڑ گئے 7 یا 9 بیٹیاں. فتزوجت امرأۃ، تو میں نے شادی کر لی ایک عورت سے. فقال النبی، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تزوجت یا جابر، جابر تم نے شادی کر لی؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں. شادی کے بعد بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شادی میں پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا جائے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے ہمیں تو بتایا ہی نہیں، تم نے تو ہوا نہیں لگنے دی، تم نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا. یہ مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کو کسی دعوت پہ بلائے تو بہت اچھا، اور اگر اس نے نہیں بلایا تو دل میں کوئی برا گمان بھی نہیں جانا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اپنا سوچتے کہ مجھے نہیں بلایا، دیکھو تو صحیح، کیا فرمایا اچھا تم نے شادی کی، ان کے بارے میں کنسرن ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ کسی بھی سچویشن میں اپنی پڑ جانا یا دوسرے کی فکر کرنا، 2 میں سے ایک ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو آپ عموماً نوٹ کیجئے گا، غور کیجئے گا کہ لوگ فوراً اپنی کوئی کہانی سنانی شروع کر دیتے، یا کو ان کے دل میں گلا شکوہ تھا وہ دہرانے لگتے ہیں. اس وقت وہ مقصد یا موضوع بھول جاتے ہیں کہ بھئی بات کیا ہونے لگی. اچھا اس طرز عمل کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے بڑی مشکل سے ایک بات سوچی اور بندے کو ڈھونڈا اور آپ اس سے بات کرنے چلے اور بات کرنے لگے، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کی بات سنے، وہ اپنے غم بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر جس مقصد کے لیے ملاقات ہوئی وہ نہ تو اللہ کے لیے تھی اور نہ ہی اس سے کوئی خیر کا کام پھوٹے گا، نہ وہ مبارک ملاقات ہوگی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے حال پوچھتے بھی کیا حال ہے، اچھا تو یاد آ گیا آپ کو حال پوچھنا، شکر ہے آپ کو بھی خیال آیا کہ حال پوچھیں. کیا یہ نبوی اخلاق ہے؟ ایسے تانے دینا کسی کو بھی؟ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ کوئی اگر آپ کو اگنور کرتا ہی ہے، اور اللہ عالم کیوں کرتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہوگا نفسیاتی، یا کوئی اس کا کوئی مصروفیت ہوگی، یا کوئی بھی اس کا اخلاق. اگر وہ آپ کو اگنور کرتا بھی ہے تو کیا اس طرح کے تانے دینے سے وہ آپ سے محبت شروع کر دے گا؟ نہیں. تو پھر حاصل کیا ایسی لغو گفتگو سے؟ اس کے برعکس اگر آپ بہت اچھی طرح خندہ پیشانی سے اچھی طرح ملیں یا وہ آپ کو ملے تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں اس کی اس ملاقات کی یاد رہ جائے گی، ایک محبت رہ جائے گی کہ ایک اچھے انسان سے ملا ہوں، کسی مردہ انسان سے نہیں یا کسی بد اخلاق سے نہیں. تو شکوہ جو ہوتا ہے یہ محبت کو کاٹ دیتا ہے. چلو کبھی کبھار تو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، لیکن روز کا وتیرہ ہی بنا لے. ایسی چیزیں دوسروں کو سخت اریٹیٹ کرتی ہیں. یعنی جب ہم ہر بات میں ٹانٹ یا طنز کا لہجہ اختیار کریں
اور ہر بات میں دوسرے کو جتائیں کہ وہ قصوروار ہے، وہ مجرم ہے، وہ غلط ہے، اور صرف صحیح آپ ہی ہیں، اور جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ سب اچھا ہے اور جو دوسرا کرتا ہے وہ سب ہی برا. نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرے کی محبت جیت لیں گے آپ، وہ آپ کے قریب آ جائے گا، وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کے کام آئے گا، آپ کی مدد کرے گا. ایسا ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہے گا، کنارہ کشی کرے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس وقت بھی بات کی وہ کچھ فوراً ہی کچھ توپ چلے گی اور کچھ لگے گا آ کے گولا، دہانا کھل جائے گا اور کچھ نہ کچھ بمباری ہوگی. کیونکہ کچھ لوگوں کے منہ سے کم ہی خیر کی باتیں نکلتی ہیں، کم ہی نکلتی ہیں. تو ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا بولتے ہیں اور وہ دوسروں کے سینے پہ جا کے کیا لگتا ہے. تو اس پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا تو ان کا پوچھا، اچھا شادی کی ہے تو کیسی ہے لڑکی، کنواری سے کی ہے یا شادی شدہ سے کی ہے؟ تو نے کہا کہ شادی شدہ سے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نوجوان لڑکی سے کیوں نہ کی؟ کیونکہ وہ نوجوان تھے، ابھی پہلی شادی تھی ان کی، اور وہ ایک بیوہ یا مطلقہ سے شادی کر رہے ہیں. تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا جاتا، لیکن وہاں کے معاشرے میں ایکسپٹیبل تو تھا، لیکن بہتر ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہو. تو ہو سکتا ہے یہ عمر میں بھی ان سے بڑی ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ چونکہ میری بہت ساری بہنیں ہیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہی کی طرح کی ایک اور کھلنڈی لڑکی لے آؤں، اس لیے میں نے فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ایک عورت سے شادی کی ہے، بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، تقوم علیہن جو ان کی ذمہ داری اٹھا لے. کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں تو بہرحال عورت ہی کو اٹھانی ہوتی ہے نا. قال فبارک اللہ علیک، تو آپ نے اس کو دعا دی. تو اگر آج بھی اگر کوئی ایسا کرے، ایسی قربانیاں کرے، اور بہت سے لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا کرے. اس کے برعکس جو رشتوں کو کاٹے ان کے لیے کیا دعا ہے؟ کاٹنے والوں کے لیے کیا دعا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے کاٹ دیا جاتا ہے، وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے، خود اپنے آپ کو خیر سے محروم کرتا ہے. اچھا، انہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان کی بہنوں کے علاوہ ان کی پھپھیاں بھی تھیں چھوٹی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری سے کی یا شوہر دیدہ سے کی، تو انہوں نے کہا کہ شوہر دیدہ سے، کیونکہ میری چھوٹی بہنیں اور پھوپھیاں ہیں، میں نے ان میں انہی جیسی ناتجربہ کار کو لانا مناسب نہ سمجھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک مرد پر صرف اپنی بیٹیاں نہیں، بہنیں نہیں، پھوپھیاں یا خالہ یا کوئی بیوی کی ماں یا خالہ یا کسی اور کی ذمہ داری آ پڑتی، تو اس کو بھی خوش دلی سے نبھانا چاہیے.